مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہیں اور ایک ایسے وقت میں جب ہم معاشی گرداب سے نکلنے کی تگ و دو کر رہے ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی تھریٹس تو ہمیں تھے، لیکن ہمسایہ ملک کی طرف سے اس طرح کا حملہ ہو جانا ہم پہ کیسا اثر ڈالے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی یہ بہت حساس اور نازک موقع ہے۔ یہ جو پڑوسی ہوتا ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ رشتہ دار بدل سکتے ہو، کہیں آپ کا رشتہ ہو گیا اور وہ ٹوٹ گیا اور رشتہ کہیں اور ہو گیا، لیکن پڑوسی تو آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جہاں ہماری سچویشن ہے واقعیت جو اس میں پائی جاتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ان کو کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یہ احساس ہوگا اور انہوں نے ایسا حملہ کیا ہے۔ بھارت پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور ہم ایک کی طاقت بھی ہیں، تو ہمیں خواہ مخواہ مشتعل نہیں ہونا چاہیے، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو جواب دیا گیا وہ جواب ٹھیک جواب ہے، یعنی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس کے بعد چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں تو پھر اس کو بھی تحمل سے برداشت کرنا چاہیے، لیکن ڈسیشن ہونی چاہیے۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی بین الاقوامی ایجنڈا ہے تو پھر اس کے بارے میں قوم کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے نکلیں۔ ایران ہم سے زیادہ طاقتور ملک نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا پڑوسی ہے، ہم اس کے جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، وہ بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج کل کے زمانے میں جنگ تو کسی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے، بلکہ جنگ ایک اور مسئلے کو پیدا کر لیتا ہے۔ میں اس بارے میں اطمینان کا اظہار کرتا ہوں کہ ہماری حکومت نے انتہائی محتاط رد عمل اختیار کیا ہے، اور وہی رد عمل اختیار کیا ہے جو لوگوں کے جذبات کے عین مناسب ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، جس طریقے سے آپ لوگوں کو تھریٹس ہیں تو تھریٹس تو پھر اس کا انکشاف تو آئی جی پنجاب صاحب بھی کر رہے ہیں کہ تھریٹس تو یہاں پہ بھی ہیں، لیکن یہاں پہ بھی جوش و خروش سے میدان میں اترا جا رہا ہے، تو یہ پھر اسے لیول پلینگ فیلڈ مانتے؟ دیکھو، ہماری جو بات تھی نا اس کو سیریس نہیں لیا گیا۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن دیتے ہو تو الیکشن کا ماحول بھی دو، کیونکہ آئین کے طور پر سارے اختیارات آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے بعد، تو وہ ایک طرح کا سربراہ ہوتا ہے اس عمل کا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں تحفظ دو، اگر آپ تحفظ نہیں دو گے تو ہم الیکشن تو پھر بھی کریں گے، لیکن وہ ناراض دل سے کریں گے۔ لیکن ہماری بات کو سیریس نہیں لیا گیا۔ آج جب آئی جی پنجاب نے کہہ دیا تو پھر ہماری بات سچ ثابت ہو گئی، اور پھر ہم نے کوئی مفروضہ تو نہیں بنایا، واقعات تو ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں، بلوچستان میں ہوئے ہیں، صبح کے پیچھے کے اندر ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب کے قافلے پر بھی حملہ ہوا ہے، باجوڑ کے اندر بھی حملہ ہوا ہے، اور جہاں سے مولانا صاحب اعلان کرتے ہیں وہاں آئے روز دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی تو ہمارے موقف کی تائید کی ہے۔ انتخابات کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس پر کسی زاویے سے کوئی سوال نہ ہے، نہ جانبداری کے حوالے سے، نہ حفاظت کے حوالے سے، نہ کسی اور حوالے سے۔ اور جب ایسا ہے تو پھر ہمیں تو ایک ہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ وہ آئینی تقاضا ہے، تو آئینی تقاضا تو ہوتا 90 دن کا۔ جب آپ 90 دن سے 91 دن میں چلے گئے تو گنجائش تو پیدا ہو گئی۔ اب جو پیدا ہوئی کوئی گنجائش ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے انتخاب کیے جائیں کسی کارنر سے، قوم طبقے سے، سیاسی پارٹی سے وہ ان کو محرومی کا احساس نہ ہو اور وہ اس کے اندر شامل ہوں۔ تو اس کا معنی ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا جو آئی جی پنجاب صاحب کہہ رہے ہیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، جس طریقے سے دوسری جماعتیں کمپین کر رہی ہیں، کیا کمپین آپ کی ہوگی، جلسے اسی طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے آپ نے کوئٹہ، کراچی اور دیگر شہروں میں جلسے کیے سیکیورٹی تھریٹس کے باوجود کیے؟ کیا اس میں بریک لگائیں گے یا اس سے بڑی تعداد میں ہوں گے؟ نہیں، ہمارے جلسے تو جاری ہے، کمپین اپنے اپنے طور پر امیدوار کر رہے ہیں۔ میں خود NA-15 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہوں، جہاں سے میاں نواز شریف صاحب بھی امیدوار ہیں، اور ہمارا آپس میں مقابلہ ہے۔ ہم تو وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈرتے ڈرتے کر رہے ہیں نا، ہمیں یہ خدشہ ہوتا ہے۔ صبح نکلتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں رات کو آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے، تو رات کو بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے
ایک خدشہ تو ہوتا ہے، وہ خاص کر ہماری جماعت کے لیے ہے، اور سکتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور جماعتوں کو، ہمارے ساتھ یہ معاملہ تو ہے۔ تو آپ کے حریف امیدوار کے جو کارکنان ہیں وہ بھی ڈرتے ڈرتے کر رہے ہیں، یا بہت زیادہ کر رہے ہیں، یا خاموشی ہے؟ نہیں، ان کو تو کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے نا، وہ تو وزیر اعظم بننے کی خوشی کے اندر بڑی خوشی لگے ہوئے ہیں۔ تھریٹ تو ہمیں ہے، ہماری ایک مخصوص شناخت ہے نا، مذہبی لوگ ہیں، اور جو لوگ تھریٹ دیتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں۔ ہم پر یہ دباؤ ہوتا ہے کہ آپ کیوں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو، اور آپ کیوں انتخابات اور آئین اور اس طرح کھڑے ہو، آپ کو اسلامی نظام کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے، تو آپ کی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ، آئین کے ساتھ، پارلیمنٹ اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے، تو ان لوگوں کا ایک رد عمل آتا ہے ہمارے خلاف، تو اور لوگوں کو تو یہ احساس بھی نہیں ہے، لوگوں کو نشانے پر ہیں۔ جب ہم نشانے پر ہیں تو ہمیں ایک مشکل پیش ہے انتخابات کے اندر، تو ہماری تو کوشش کی کہ ہم اپنے اداروں سے اور ریاستی اداروں سے یہ کہیں کہ ہمیں محفوظ کر دیا جائے یا انتخابات کو مؤخر کر دیا جائے، لیکن ہمیں تو بتایا گیا کہ پتھر پہ لکیر ہے اور وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، تو ہم ایسا تو نہیں کہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن اس طرح لے رہے ہیں کہ ہمیں خوف بھی ہے اور خدشہ بھی ہے اور ہماری زندگی کو خطرہ بھی ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ الیکشن کمپین پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نذیر لغاری صاحب جس طریقے سے بات کر رہے تھے، بالخصوص اگر بلاول بھٹو زرداری کی کمپین دیکھی جائے، بلا شبہ آپ کے دونوں حریف ہیں، لیکن بطور سیاستدان، بطور سیاسی کارکن، اگر میں مفتی کفایت اللہ سے پوچھوں کہ اس وقت بہترین کمپین کس کی ہے؟ جمعیت علماء اسلام فے کی ٹھیک ہوگی، لیکن اس کے علاوہ دوسری جماعتوں میں سے کس کی ہے، تو کس کو نمبر دیں گے؟ میں تو پیپلز پارٹی کو نمبر دوں گا، معافی چاہتا ہوں، اور مسلم لیگ نون والے جو ان کو کنفیوژن ہے وہ بیانیے کی تشکیل میں ہے، یعنی کنسٹرکشن آف دا اوپینین کے اندر ان کو ایک مشکل ہے۔ ان کا ایک بیانیہ تھا لندن میں، وہاں سے یہ بدل کر یہ بیانیہ لا رہے ہیں یہاں 21 اکتوبر والا، تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں نا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے وہ میاں صاحب جو وہاں تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، یا ایک نیا میاں صاحب پیدا ہو گئے، تو یہ اندر سے اس کو محسوس کر رہے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ان کو ایک احساس ہے، اس احساس کی وجہ سے یہ پیچھے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا بیان یہ بھی سامنے ہے اور وہ ڈٹ کے کھڑی ہے۔ اب لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے، لیکن کمپین میں اگر رونق بنی ہے تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے بنی۔ لیکن آپ ان کے ماضی قریب کے اندر حلیف بھی رہے ہیں، آپ کو اس تبدیلی کی وجہ کیا دکھائی دیتی ہے کہ لندن والے لندن ہی رہ گئے، یہاں پہ کوئی اور ہے؟ بس میں آپ کو ایک لطیفہ ہی سنا سکتا ہوں اپنی اس صورتحال پر۔ وہ کوئی آدمی سیاستدان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہو تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے؟ کہا ہاں جی میں پڑھتا ہوں، تو وہ تیز تیز وہ تسبیح مار رہا تھا۔ انہوں نے کہا صاحب یہ تو بہت لمبی ایک آیت ہے آیت الکرسی، وہ اتنا تیز تو نہیں پڑھی جا سکتی، تو لگتا ہے کہ آپ آیت الکرسی نہیں پڑھتے، آپ کرسی 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 پڑھتے۔